روز بروز صحابہ کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئی۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخر صحابہ نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دن خاموش رہے۔ آخر ایک دن فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے، وہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام ایک ایک دو دو کر کے چھپ چھپا کر جانے لگے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔ مسلمانوں میں سے جن صحابہ نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبداللہ مخزومی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تنہا جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تو انہیں سخت تکلیف پہنچائی گئی۔ آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر پھر انہیں مدینہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ اپنے اونٹ پر سوار تھے اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ سوار کر لیا۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور راستے میں جا پکڑا۔ ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑی اور بولے، اے ابو سلمہ، تم اپنے بارے میں اپنی مرضی کے مختار ہو، مگر ام سلمہ ہماری بیٹی ہے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کی لگام کھینچ لی۔ اسی وقت ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور بولے، ابو سلمہ کا بیٹا ہمارے خاندان کا بچہ ہے، جب تم نے اپنی بیٹی کو اس کے قبضے سے چھڑا لیا تو ہم بھی اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچے کو چھین لیا۔ اس طرح ان ظالموں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیوی اور بچے سے جدا کر دیا۔ ابو سلمہ تنہا مدینہ منورہ پہنچے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا شوہر اور بچے کی جدائی کے غم میں روزانہ صبح سویرے مکہ سے باہر مدینہ منورہ کی طرف جانے والے راستے میں جا کر بیٹھ جاتی اور روتی رہتی۔ ایک دن ان کا ایک رشتہ دار ادھر سے گزرا، اس نے انہیں روتے دیکھا تو ترس آ گیا۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں میں گیا اور ان سے بولا، تمہیں اس غریب پر رحم نہیں آتا، اسے اس کے شوہر اور بچے سے جدا کر دیا، کچھ تو خیال کرو۔ آخر ان کے دل پسیج گئے۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ خبر سن کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں نے بچہ ام سلمہ کو دے دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ بچے کو لے کر مدینہ چلی جائیں۔ اسی طرح انہوں نے مدینہ کی طرف تنہا سفر شروع کیا۔ راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کعبہ کی چابی برادر تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ان کی حفاظت کی غرض سے ان کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ انہیں قباء میں پہنچا دیا۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے، تمہارے شوہر یہاں موجود ہیں۔ اس طرح ام سلمہ مدینہ پہنچی۔ آپ پہلی مہاجر خاتون ہیں جو شوہر کے بغیر مدینہ آئی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مدینہ پہنچا کر جو عظیم احسان کیا تھا اس کی بنیاد پر کہا کرتی تھی، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ نیک اور شریف کسی کو نہیں پایا۔ اس کے بعد مکہ سے مسلمانوں کی آمد شروع ہوئی۔ صحابہ کرام ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرایا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عیاش بن ابو ربیہ 20 آدمیوں کے ایک قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کی خاص بات یہ ہے کہ مکہ سے چھپ کر نہیں نکلے بلکہ باقاعدہ اعلان کر کے نکلے۔ انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد مشرکین سے بولے، جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے یا اپنی ماں کی گود کو ویران کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے جانے سے روک کر دکھائے۔ ان کا یہ اعلان سن کر سارے قریش کو سانپ سونگ گیا، کسی نے ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہ کی۔ وہ بڑے وقار سے ان سب کے سامنے روانہ ہوئے۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔